अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। वेलकम टू गुड़ियाज़ व्लॉग। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अलविदाई उम्रा, जो कि हमने मदीना से हम 6 दिन रहने के बाद वापसी के लिए निकले हुए हैं। और आज हम अलविदाई उम्रा करेंगे और सारा दिन हम मक्का में अल्लाह के घर में गुजारेंगे और उसके बाद हम अपने होटल वापस आएंगे। सारी डिटेल आप लोगों को दिखाऊंगी, पूरा व्लॉग देखिएगा। चलें शुरू करते हैं अपने व्लॉग को। इधर हमने माशाल्लाह उम्रे की नियत की है, वापसी हम जा रहे हैं अलविदाई उम्रा करने। इस मस्जिद में हमने आखिरी अपने उम्रे की नियत की है। मस्जिद का नाम हमें नहीं पता चला। यहाँ पे और भी मुल्कों से लोग आए हुए हैं। ये खूबसूरत मस्जिद है, बहुत बड़ी थी अंदर से। हमने इधर असर की नमाज़ पढ़ी है और फिर ताज़ा वज़ू किया है, फिर नमाज़ पढ़ी है, 2 नफल उम्रे के पढ़े। तो जी आप लोगों ने देख लिया, जैसा कि हमने नियत अल्हम्दुलिल्लाह कर ली थी। और ये सारे लोग, सारे आपको जो सामने गाड़ियाँ, बसेस जो भी नज़र आ रही हैं, ये मदीना के बाद ऐसी जगह आती है जहाँ पे सब लोग यहाँ पे नियत करने के लिए रुकते हैं। मर्द हज़रात यहाँ पे आके एहराम अपना पहन लेते हैं और ख़वातीन जो होती हैं अपना हिजाब चेंज करना वो कर लेती हैं और नियत कर लेती हैं और वज़ू करके 2 नफल अदा कर लेते हैं। हमने भी नियत की, उम्रे के नफ़ल पढ़े और उसके बाद हमने 8 घंटे लगातार बस हम नमाज़ों के लिए रुकते थे। जहाँ नमाज़ों के लिए रुकते थे वहीं पे हम कुछ खा पी लेते थे। 8 घंटे का सफ़र किया। सफ़र करने के बाद दोबारा से हम उसी होटल में वापस आए जिसमें हम मक्का में रुके हुए थे। फ़खर अल अज़ीज़िया हमारे होटल का नाम था और इस दफ़ा हमें रूम चेंज मिलना था। तो हम आगे थे और यहाँ पे अब हमारे साथ खजूरों का भी एक बड़ा सारा बॉक्स का एडिशन हो गया था। मैं वेटिंग में बैठी हुई थी और थोड़ी सी कार्रवाई यहाँ पे करते हैं हर दफ़ा, ये वो रूम की कीज़ वगैरह देने के लिए, तो वो मेरे हस्बैंड करवा रहे थे। अच्छा जी, जो पहली दफ़ा आते हैं ना उम्रा करने के लिए, तो जो उम्रा पैकेज होता है उसमें दिन हम अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा करवा सकते हैं। ये मुझे बाद में पता चला कि हमारा 7 दिन का मक्का में स्टे था और 7 दिन का मदीने में स्टे था और 15वें दिन हमारी वापसी थी। तो अगर आप मदीना में सिर्फ़ नमाज़ें हमने पढ़नी होती हैं, ज़ियारत करनी होती हैं। अगर आप मदीना के लिए कम करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जी अल्हम्दुलिल्लाह मदीना से मक्का आने की भी बहुत एक्साइटमेंट होती है और मक्का से मदीना जाने की भी बहुत एक्साइटमेंट होती है। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हम पहुंच गए थे और ये मैं आप लोगों को अब दिखा रही हूँ अपना रूम। यहाँ पे हमने सेपरेट रूम लिया था और यहाँ पे बेडरूम जो होते हैं ना, वो 3 या 4 से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे हर रूम में 3 या 4 बेड्स लगे होते हैं, तो इसलिए हमें हर दफ़ा 4 बेड्स वाला रूम मिला है। हम 2 लोग थे और ये वॉशरूम थे, साफ़ सुथरे वॉशरूम होते हैं और शैम्पू और साबुन वगैरह, टॉवल वगैरह रखे होते हैं। अच्छा रहा हमारा सारा जो सफ़र था होटल्स के हिसाब से, हर तरह से खाने-पीने का जो हिसाब था, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। तो हम 2 लोग थे, हर जगह हमें 3 या 4 बेड्स वाला रूम मिला है और हमने बहुत सुकून से अपना टाइम स्पेंड किया है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपस में शेयरिंग पे चले जाते हैं। हाँ, अपने बहन-भाई या अपने कोई रिलेटिव्स क्लोज़ हों, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इतनी थकावट के बाद आपका दिल करता है कि आप रिलैक्स होके कमरे में आप जाएँ, शावर लें और बहुत अच्छा-सा सुकून वाला रेस्ट करें, ताकि अल्लाह की इबादत में आप सुकून से रेस्ट करेंगे, आपका बॉडी सुकून में होगा। दर्द होता है जिस्म में बहुत ज़्यादा, तो आप जब सो लेंगे, अपनी नींद पूरी कर लेंगे, तभी इबादत का भी मज़ा आता है। तो सब कुछ कर लिया हमने, रूम में अपना सामान वगैरह रखने के बाद हमने खाना-शाना खाया और उसके बाद हमारी पहली कोशिश थी कि हमारा एहराम बंधा हुआ है, तो हम एहराम की हालत में जल्द से जल्द अपने हरम में पहुँच जाएँ, अल्लाह के घर पहुँच जाएँ और वहाँ पे हम अपना उम्रा अदा करें। तो हम हरम पहुँच चुके थे और हरम में बहुत ज़्यादा रश था। रश होने की वजह से ना अक्सर रास्तों को ब्लॉक कर दिया जाता है। जो यहाँ पे पुलिस एहलकार फिर रहे होते हैं ना, वो कभी कहीं से रास्ता रोक देते हैं, कभी कहीं से, क्योंकि लोगों का हजूम जब जमा हो जाता है ना, उनको कंट्रोल करने के लिए ना। तो अभी हम लिफ्ट का वेट कर रहे थे कि हम जल्द से जल्द नीचे हरम में खाना काबा के पास पहुँच जाएँ। तो इसके लिए जहाँ पे भी हमें जगह मिली हम वहीं पे खड़े हो गए, क्योंकि आगे रश बहुत ज़्यादा था। और वहाँ से फिर हमने कोशिश की और हम लिफ्ट पे, तो बहुत ज़्यादा रश था, तो फिर हम एक साइड से सीढ़ियाँ जाती हैं और एक साइड से लिफ्ट। तो हम सीढ़ियों से ही अल्हम्दुलिल्लाह हरम की तरफ जा रहे थे और ये कितना खूबसूरत लम्हा होता है और ये ऐसे लग रहा होता है कि हर लम्हा, हर वक़्त इतना कीमती है कि हम अल्लाह के घर में जितना टाइम हम गुज़ार सकें वो गुज़ार लें। मदीना से ये सफ़र सिर्फ़ रस्तों का नहीं था, बल्कि ये दुआ, सब्र और शुक्र का सफ़र था। इतना खूबसूरत सफ़र था कि हर तरीके से अल्लाह ताला का हम हर वक़्त शुक्र ही अदा करते रहे कि अल्लाह ताला ने, हम पहली दफ़ा गए थे, अल्लाह ताला ने हर तरह से हमारी वहाँ पे मदद की और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम टाइम से पहुँच के, जब आप खाना काबा के सामने होते हैं ना, तो दिल बिल्कुल ख़ामोश हो जाता है और आँखें बोल रही होती हैं और हर दुआ दिल से निकली और हर आंसू ने अल्लाह के दर पर अपनी बात रख देनी होती है। और अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी सआदत दी, मैं आपको टाइम भी
دکھاؤں گی، یہ تہجد کا وقت ہے۔ ہم جب حرم میں پہنچ گئے، ہم نے انتظار کیا کہ ہم تہجد کے وقت اپنا الوداعی عمرہ ادا کریں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہم نے تہجد کے ٹائم نوافل ادا کیے۔ میرے شوہر نے اتنی دیر اتنی اللہ تعالیٰ سے باتیں کی اور اتنے ایموشنل ہو گئے کہ ان کے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ اور واقعی میں آپ کو اپنی فیلنگ بتاتی ہوں کہ میں جب تہجد کے وقت اپنے قریبی اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا مانگ رہی تھی نا، تو ایسے لگ رہا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہمارے پاس ادھر ہی سن رہے ہیں۔ اور ٹائم دیکھ لیں، یہ 1:35 ہو رہے تھے، اور یہ وقت تھا کہ ہر طرف آپ کو رونے کی آوازیں، دعاؤں کی آوازیں، نوافل لوگ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ تہجد اللہ کے گھر میں اگر انسان پڑھے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ میں ابھی آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، وائس اوور کر رہی ہوں، تو ابھی بھی میرے رونگٹے الحمدللہ ایسے فیلنگز میری ہو رہی ہے نا۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے تہجد کے وقت الحمدللہ اپنا عمرہ شروع کیا۔ یہاں سے ہم نے صفا مروہ کے چکر ابھی شروع کرنے تھے، تو پھر میں نے یہ صفا مروہ کی پہاڑیاں، اور میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ میں ان کو ہاتھ لگاؤں گا۔ اکثر یہ اوپن ہوتی ہیں، یہاں پہ لوگوں کو جانے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے ہر جگہ قسمت ساتھ نہیں دیتی ہے۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ جائیں گے تو ہم ان کے اوپر بیٹھ کے نوافل پڑھ سکیں گے، قرآن پاک پڑھ سکیں گے۔ لیکن نیچے سے میرے ہسبینڈ نے اس پہاڑی کو چھوا، اس کو ہاتھ لگایا۔ بس یہ ایک سکون ملتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کے، اور اللہ تعالیٰ کے معجزات کو دیکھ کے۔ بہت خوبصورت ٹائم گزرا۔ اس کے بعد ہمارا ٹائم ہو رہا تھا واپسی کا، اور یہ الوداعی جو آپ کے ساتھ میں ویڈیو شیئر کر رہی ہوں، بہت مشکل ویڈیوز تھیں، بہت مشکل وقت تھا کہ ہم نے کس طرح الوداع کہا۔ اتنا ہم زار و قطار رو رہے تھے، اور ایسے واقعی میں ایسے دل کو کھچ لگ رہی تھی کہ ہم پتہ نہیں واپس کب آئیں گے، اور دل کو پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا۔ اور ٹائم ہو رہا تھا یہاں پہ تقریباً 11:15 کا، کیونکہ 3 بجے ہمارے پاکستان کے لیے جدہ ایئرپورٹ کے لیے ہماری بس نے نکلنا تھا۔ تو اب ہم نے جا کے اپنا سامان سمیٹنا تھا، کھانا کھانا تھا، تو 2 سے 3 گھنٹے تھے ہمارے پاس، جا کے تھوڑا بہت ریسٹ کرنا تھا، کیونکہ ہم نے سارا دن ایک دن عصر کے ٹائم آئے تھے، اور ہم نے سارا دن اگلی رات 11 بجے تک یہیں پہ اسٹے کیا، تو اس لیے ہم بہت زیادہ تھک گئے تھے۔ ہمارے پاس جو بھی ٹائم تھا ہم نے وہ حرم میں گزارا۔ اس کے بعد ہم حرم سے نکل رہے ہیں، جاتے جاتے بھی میرا دل کر رہا ہے کہ بس میں جو میں کلپ بنا سکوں، سیو کر سکوں اپنے پاس، تو وہ میں بنا لوں۔ میں خود بھی ابھی بھی دیکھتی ہوں نا، مجھے یقین نہیں آتا کہ اللہ نے مجھے بلا لیا اور میں اللہ کے گھر سے ہو کے آئی ہوں، بالکل خواب لگتا ہے۔ تو جی اس کے بعد ہم نکل گئے، جہاں تک مجھے یہ کلاک ٹاور نظر آیا نا، میں نے آپ کو چھوٹا سا کلپ دکھایا، لیکن جہاں تک مجھے یہ نظر آتا رہا ہے میں اس کو کیپچر کرتی رہی ہوں، کیونکہ اس کی ایسے لگ رہا تھا کہ بس یہ بھی ہمیں الوداع کہہ رہا ہے، وہاں سے نظر آ رہا ہے، بس بہت خوبصورت بہرحال سفر رہا۔ اور اس کے بعد ہم 3 بجے جدہ ایئرپورٹ کے لیے نکلے۔ اس کے بعد یہ ہم ایئرپورٹ پہنچ چکے ہیں، فجر کی نماز رستے میں پڑھی۔ یہاں سے تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کا سفر ہے، اور روڈز تقریباً خالی تھے، تو جلدی ہم ایئرپورٹ پہ آ گئے۔ ہماری پوری بس تھی، اور جی پھر اس کے بعد سارا سامان تھا ہمارے ساتھ، اور بہت سارے اور ہمارے بس کے لوگ تھے۔ پھر ہم لوگوں نے یہاں پہ ناشتہ وغیرہ کیا، ویٹنگ میں بیٹھے رہے۔ ایک طرف خواتین کا رستہ تھا، اور میرے پیروں پہ بہت زیادہ سویلنگ ہو گئی تھی، مستقل ہم ساری رات حرم میں رہے، وہاں بیٹھے رہے، اور پھر آ کے ہم نے پیکنگ کی۔ پیکنگ کرنے کے بعد ہم جدہ کے لیے نکل آئے، ایئرپورٹ کے لیے نکل آئے، تو اس لیے ریسٹ نہیں کر سکی۔ ابھی تو جہاز میں بھی ہمارا 5.5 گھنٹے کا سفر ہے، جدہ ٹو سیالکوٹ۔ تو بہرحال یہ تھا ایک عمرہ جرنی۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ تقریباً 5 سے 6 ولاگ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ جو بھی ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ دیکھنا چاہے گا نا، 1 بائی 1 ان کو سب کو ساری تفصیل اور ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی، اور جو کوئی میسیجز میں کچھ پوچھنا چاہے گا اس کو بھی میں گائیڈ کر دوں گی۔ تو اس کے بعد الحمدللہ جب واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے نا، دل تو بہت اداس ہوتا ہے، لیکن اپنے بچوں کو چھوڑے ہوئے 15 دن ہو گئے تھے، ظاہر اللہ ہی سب کے بچوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد دل اب یہ تھا جب جہاز میں بیٹھنے جا رہے تھے کہ بس اب جلد از جلد اپنے بچوں سے مل لوں۔ اتنے دن پہلی دفعہ میں نے ان کو چھوڑا ہوا تھا، اور پہلی دفعہ ان کو چھوڑا ہوا تھا ان کی خالہ کے پاس۔ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ان کو رکھا، بہت وہ ایکسائٹ تھی، تو انہوں نے مجھے یاد بھی نہیں کیا، نہ مجھے اور نہ میرے ہسبینڈ کو، اپنے ماں اور پاپا کو انہوں نے یاد بھی نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے ان کا اتنا خیال ہر طریقے سے رکھا۔ لیکن بس یہ دل تھا کہ جلدی سے ان سے مل لوں، بچے اداس تو ہو ہی جاتے ہیں، اور ہم بھی اداس ہو رہے تھے ان کے لیے۔ تو یہ تھا میرا سفر جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، اور یہ میری زندگی کا بہت خوبصورت سفر تھا۔ اور جو کپل مجھے دیکھ رہے ہیں نا، کوئی بھی خاتون مجھے دیکھ رہی ہے، تو میں ہر کسی سے یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک دفعہ اپنے میاں کے ساتھ اکیلی جائیں آپ۔ بہت سارے لوگ بہت ساری فیملیز کے ساتھ بھی جاتے ہیں نا، وہ بھی بہت مزہ آتا ہے۔ نیکسٹ میرا دل ہے کہ ہم کافی سارے لوگ جائیں، لیکن ایک جو میاں بیوی کا جانا ہوتا ہے نا، اس کا بھی ایک بہت خوبصورت ایک اللہ کے گھر میں جانا، اور دونوں میاں بیوی کے جانا، بہت ایک ساتھ جانا، بہت خوبصورت سفر رہا ہے ہم دونوں کا۔
اللہ تعالیٰ سب کو لے کے جائے، اور بہت ساری دل سے دعائیں سب کے لیے میں نے کی، اور ہم پہنچ گئے تھے سیالکوٹ ایئرپورٹ پہ، اور یہاں پہ ہم اپنا سامان کلیکٹ کر رہے تھے۔ بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، میں تو فرسٹ ٹائم گئی تھی، اور شکر ہے کہ ہسبینڈ سارا کچھ کر رہے تھے۔ خواتین جو اکیلی اکیلی سفر کرتی ہیں ان کی بھی ہمت ہوتی ہے، ویسے عادت پڑ جاتی ہے ہر طرح کی۔ تو پھر اس کے بعد میرا دل تھا کہ میرے بچے ایئرپورٹ پہ آئیں، لیکن میری بہن ان کو فیصلہ آباد سے لے کے آ رہی تھی، رستے میں کوئی اسٹرائک وغیرہ چل رہی تھی تو وہ تھوڑا لیٹ ہو گئے۔ تو یہ میرے بھتیجے آئے ہوئے تھے، میرے ہسبینڈ کے کزنس اور ان کی ممانی وغیرہ سب لوگ آئے ہوئے تھے ہمیں ریسیو کرنے کے لیے۔ تو یہ بھی بڑا ایک ایموشنل سین تھا جب میں باہر نکلی، مجھے اپنی امی، اپنے بہن بھائی بھی بہت زیادہ یاد آئے، لیکن بس جب بیٹیوں کو دور آپ شادیاں کر کے بھیج دیتے ہو تو میکے والوں کا ہر وقت پہنچنا بھی کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ ہم پہنچ گئے اپنے بڑے جیٹھ کے گھر، کوئی لائٹنگ کا ایشو بھی تھا، اور لیکن یہاں پہ بہت سارے لوگ ہمیں ریسیو کرنے آئے ہوئے تھے۔ میرے ہسبینڈ کے ماموں آئے ہوئے تھے، ان کے بہت دور دور سے چچا آئے ہوئے تھے، ماموں آئے ہوئے تھے، اور بھی بہت سارے ان کے ریلیٹیوز یہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ میری بہن بہنوئی اور میرے بچے ابھی سفر میں تھے، لیٹ تھے، لیکن انہوں نے بڑا اچھا ہمارا استقبال کیا۔ اوپر سے پھول، چھت ٹیرس ہے وہاں سے بچیاں پھول پھینک رہی تھیں، اور میں تو بہت خوش ہوئی، میرے ہسبینڈ بھی بہت خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جنہوں نے بھی اتنا اچھا ہمارے لیے استقبال کا اہتمام کیا۔ تو یہاں سے بچیاں اوپر سے پھول پھینک رہی تھیں، جو کہ لائٹنگ کا ایشو ہونے کی وجہ سے زیادہ کلیئر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد میری سسٹر ان لا آئیں، اور بھی رشتہ دار آئے، آہستہ آہستہ عمرہ کیک کٹتے رہے، کافی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اتنا اچھا لگتا رہا کہ لوگوں سے ملنا، لوگوں سے وہاں کی باتیں کرنا، بندہ تھکتا ہی نہیں ہے، وہاں کی تفصیل سناتے ہوئے، وہاں کی زیارات کے بارے میں بتاتے ہوئے انسان تھکتا ہی نہیں ہے کبھی۔ مطلب جو بھی ملنے آتا تھا اس کو اتنی ڈیٹیل میں ہم بات بتانے لگ جاتے تھے، اور ہر کوئی سنتا بھی بہت جوش سے ہے، جو جیسے ہم عمرہ کر کے آئے تھے نا، ہم بہت جوش سے ہر سٹوری، ہر بات، ہر چیز بتاتے تھے، تو ایسے لگتا تھا کہ اگلا بندہ بھی بہت خوش ہو کے اور بہت شوق سے سن رہا ہے۔ تو بہرحال بہت خوبصورت سفر رہا، بہت ساری چیزیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ اب انشاءاللہ ڈیلی ولاگ، روٹین لائف آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ عمرہ ولاگ سیریز چل رہی تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ دکھا دی میں نے، ساری باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی۔ اللہ تعالیٰ اینڈ پہ میں دعا کروں گی اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر بلائے، اپنی گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو جی یہ تھے میرے ولاگ، اب دے مجھے اجازت، انشاءاللہ ڈیلی ولاگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، رمضان المبارک کے حساب سے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیوز شیئر کروں گی۔ چینل کو کر دے سبسکرائب۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کا، کل تک یہ دے اجازت، اللہ حافظ۔